نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلبة العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع أو كما قال النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. بزرگان ملت، اساتین علم و معرفت، معزز و مکرم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، آج کی یہ مجلس سالانہ امتحان میں فائزین طلبہ کے تشجیع اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے منعقد کی گئی. اس لیے سب سے پہلے میں ان طلبہ کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے علم کی تحصیل میں محنت کی، اپنے اوقات کی، اپنے آرام کی اور اپنی بہت ساری چیزوں کی قربانیاں پیش کی، جس کی وجہ سے انہوں نے سالانہ امتحان میں کامیابی حاصل کی. اور آج ان کے ساتھیوں اور ان کے اساتذہ کرام کے سامنے ان کو تشریعی انعامات سے نوازا جائے گا. اسی طریقے سے وہ طالب علم یا وہ طلبہ کرام جنہوں نے پورے سال بیماری، پریشانی، دکھ درد کے باوجود بڑی استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ ساری گھنٹیوں میں حاضری دی، وہ تو واقعی بہت زیادہ مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ ان کو سال بھر میں ظاہر سی بات ہے کہ کیسی کیسی مجبوریاں آئی ہوں گی، پریشانیاں آئی ہوں گی، بیماریاں آئی ہوں گی، معلوم نہیں کیسی کیسی رکاوٹیں آئی ہوں گی، لیکن سب کچھ قربان کر کے ساری گھنٹیوں میں انہوں نے حاضری دی اور ہر ایک گھنٹی میں انہوں نے حاضری دی، جس کی وجہ سے آج ان کی جتنی تعریف کی جائے، ان کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. قرآن و حدیث میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ استقامت، ثابت قدمی، تسلسل اور دوام کے ساتھ کسی کام پہ محنت کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک انتہائی محبوب عمل تھا. قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں استقامت کا تذکرہ ہے، ثابت قدمی کا تذکرہ ہے. مختلف آیتوں میں مختلف پیرائے سے استقامت کا ذکر کیا گیا ہے. کہیں استقامت کی تعریف کی گئی ہے، کہیں استقامت اختیار کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے، کہیں پر ان کے انعامات کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انتہائی محبوب عمل وہ ہے جو مسلسل اور دوام کے ساتھ کیا جائے، تسلسل اور دوام کے ساتھ اس کو انجام دیا جائے، چاہے وہ تھوڑا سا کیوں نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب کوئی عمل شروع کرتے تو اس پہ تسلسل اور دوام اختیار کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے کہ جب وہ کوئی عمل شروع کرتی تو اس کو مسلسل
دوام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اس کو انجام دیتی تھی۔ تو استقامت جس طالب علم کے اندر ہو یا جس آدمی کے اندر یہ استقامت ہو، ثابت قدمی ہو، وہ اپنی زندگی میں بڑے سے بڑا کام انجام دے سکتا ہے۔ تو آج کے اس پروگرام میں ایسے طالب علموں کو جنہوں نے واقعی استقامت اختیار کی ہے، ان کو ایک لمبا انعام دیا جائے گا، اور یہ انعام چاہے فائزین طلبہ کو دیا جائے، چاہے استقامت اختیار کرنے والوں کو دیا جائے۔ اس کی وجہ سے اس میں آپ کی تشجیع مقصود ہے، اور یہ تشجیع انعام علم کے اندر اضافے کا سبب بنے گا، اور ان میں دین کے اندر اضافہ انتہائی قیمتی اور ایک انمول نعمت ہے۔ ذرا آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، قل ربی زدنی علما، اے نبی آپ اپنی دعاؤں میں کہا کیجئے ربی زدنی علما، اے میرے پروردگار مجھ کو علم میں اضافہ عطا فرما، میرا علم بڑھا دے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ علم کے علاوہ کسی اور چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اضافے کی دعا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اگر علم سے افضل اور اشرف کوئی اور چیز ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو اس میں اضافے کی دعا کرنے کا حکم دیتا، اس میں اضافہ طلب کرنے کا حکم دیتا، لیکن صرف علم میں اضافے کا حکم ہے، صرف علم میں زیادتی طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک علم سے اشرف اور علم سے افضل کوئی چیز نہیں ہے۔ دوسری جگہ قرآن میں شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، جہاں پر اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور فرشتے اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دیتے ہیں، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اور فرشتوں کے ساتھ اہل علم کا تذکرہ کیا ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ قائمون بالقسط واولو العلم، کہ اللہ تبارک و تعالی اور فرشتے، اور اس کے بعد اللہ تذکرہ کرتے ہیں کہ اہل علم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور علم میں اضافہ یا علم کی قدر و منزلت کا انداز آپ اس سے لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من خرج فی طلبۃ العلم فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یأتی، کہ جو آدمی علم کی تلاش میں، علم کی طلب میں اپنے گھر سے نکلتا ہے تو جب تک وہ واپس نہیں ہو جاتا تب تک وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ اور دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو آدمی علم کی تلاش میں نکلتا ہے، علم کی تلاش میں جو راستہ طے کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ سہل اللہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اور طالب علم کے لیے کائنات کی چیزیں، حتیٰ کہ پانی کی مچھلیاں بھی دعا کرتی رہتی ہیں، مچھلیاں پانی میں ذرے، خاک میں برگ و شجر، نیک عالم کو دعا دیتے ہیں ہر شام و سحر۔ فرشتے طالب علم کے عمل سے راضی ہو کر کے، طالب علم سے خوش ہو کر کے اس کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ ذرا سوچیے آپ کا کیا مقام ہے۔ حضرت موسیٰ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لڑکے سے فرماتے ہیں، بیٹے علم حاصل کیا کر، بیٹے علم حاصل کیا کرو، کیونکہ اگر تمہارے پاس مال ہے تو علم تمہارے لیے جمال ہے، اور اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے تو یہی علم تمہارے لیے مال ہے۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ علم سے انسان کا دل سائیکل کیے ہوئے آئینے کی طرح سے چمکدار ہو جاتا ہے۔ علم کا یہ اثر ہوتا ہے کہ جو آدمی علم سیکھتا ہے، جو علم میں مشغول ہوتا ہے، اس کا دل سائیکل کیے ہوئے، صاف کیے ہوئے آئینے کی طرح سے بالکل چمکنے لگتا ہے۔ یہ علم کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ تو جو چیز جتنی محتم بالشان ہوتی ہے، جتنی عظمت والی ہوتی ہے، جتنی بیش قیمت ہوتی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اتنی زیادہ محنت کی، لگن کی، حرص کی اور آداب کی رعایت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آداب کی رعایت کے ساتھ کوئی چیز حاصل کی جاتی ہے تو وہ چیز فائدہ دیتی ہے،
اور آدمی اس کے وصول میں کامیاب ہوتا ہے. اور اگر وصول کی رعایت کیے بغیر آدمی کوئی چیز حاصل کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ ناکام ضرور ہو جاتا ہے. اس لیے علم دین کے حاصل کرنے کے لیے کچھ آداب ہیں، کچھ باتیں اس کے لیے ضروری ہیں. اگر ان باتوں کی رعایت کی جائے گی تو رسوخ فی العلم اور علم میں پختگی حاصل ہوگی. تو سب سے پہلی چیز وہ ہے تصحیح نیت. آدمی اپنی نیت کو درست کر لے. آپ جانتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ایک عبادت ہے، اور عبادت سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. تو جب طلب علم بھی ایک عبادت ہے تو اس کی طلب بھی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. مشہور محدث محمد بن یوسف فریابی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ نیت کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ علم یہ حدیث تم اس نیت سے حاصل کرو کہ تم اس سے اللہ کی رضامندی اور آخرت کے طلبگار ہو. اس نیت سے تم حاصل کرو کہ تم اپنے علم کے ذریعے اللہ کی رضا جوئی، اللہ کی رضامندی، اس کی خوشنودی اور آخرت کے طلبگار ہو. یہ مطلب ہے کس کا؟ تصحیح نیت کا. تو آدمی اس نیت میں اس لیے سیکھے کہ اس علم کے ذریعے ہمیں حلال و حرام کی تمیز ہوگی، حلال کا علم ہوگا، حرام کا علم ہوگا، تو ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے، حلال پر عمل کریں گے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچیں گے، جس کی بنا پر ہمارا مولا حقیقی اور ہمارا مولا ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا. تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے آخرت کے اللہ خوش کرنے کے لیے آخرت کا طلبگار ہو کر کے آدمی علم حاصل کرے تو یہ ہے تصحیح نیت اور اخلاص جس کو کہا جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ علم کی عظمت اور اہمیت ہمارے دل میں بیٹھی ہوئی ہو، علم کی عظمت کا استحضار دل میں ہو. آدمی کو جب اپنے مقصود کی عظمت کا علم ہوتا ہے، مقصود کی عظمت کا استحضار ہوتا ہے، تو اس کے لیے آدمی زیادہ محنت کرتا ہے، اس کے حصول کے لیے جانفشانی سے کام لیتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ علم کی عظمت کا استحضار ہمارے اندر ہو اور ہم اس علم کے حاصل کرنے میں اپنے آپ کے قدر کو پہچانے، اپنی حیثیت کو پہچانے. ہم کوئی معمولی نہیں ہیں. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کراچی گئے تھے، وہاں پر اساتذہ اور طلبہ کا مجمع تھا. اساتذہ اور طلبہ کے مجمع میں ایک جامع نصیحت حضرت شیخ نے فرمائی تھی. وہ نصیحت کیا تھی کہ اے طالب علموں اپنی قدر کو پہچانو، اے طالب علموں اپنی عظمت کو پہچانو. آپ کوئی معمولی نہیں ہے، آپ کے لیے فرشتے پر بچھا رہے ہیں، مچھلیاں دعائیں کر رہی ہیں، کائنات کی چیزیں آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہیں. تو آدمی اپنے مقصد جو ہے علم دین کا حاصل کرنا، اس کی عظمت کو ذہن میں بیٹھا کر کے اس کے بعد تب آگے علم حاصل کرے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سبق کا اہتمام، درس کا اہتمام، پابندی کے ساتھ درس میں حاضری. اس بات کی کوشش کرے طالب علم کہ سبق کا کوئی جز اس سے چھوٹنے نہ پائے. گھنٹے تو بہت دور کی بات ہے، ایک دو دن کا سبق تو بہت دور کی بات ہے، گھنٹے کا سبق کا کوئی جز بھی چھوٹنے نہ پائے. حضرت امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جتنی مدت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، اس پوری مدت میں ہمیشہ فجر کی نماز امام صاحب کی مسجد میں پڑھتا تھا. اس لیے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فجر کے بعد فوراً سبق شروع فرما دیا کرتے تھے. تو جتنی مدت تک امام صاحب سے علم سے سبق پڑھا ہے، امام یوسف فرماتے ہیں میں نے ہمیشہ امام صاحب کی مسجد میں فجر کی نماز پڑھی ہے، اس لیے تاکہ اگر امام صاحب فجر کے بعد فوراً سبق شروع فرماتے ہیں تو سبق کا کوئی حصہ چھوٹنے نہ پائے. یہ اہتمام تھا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو. ایک دفعہ ان کو سبق کے دوران اطلاع ملی کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے. سوچیے گا، ہم لوگ ہوتے سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاتے ہیں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اگر میں بیٹے کی تجہیز و تکفین کے لیے جاتا ہوں تو میرا سبق چھوٹ جائے گا. اس لیے لوگوں سے، گھر والوں سے کہہ دیا کہ تم تجہیز و تکفین کر دو، کفن دفن کر دو، میں سبق سے فارغ ہو کر کے آؤں گا. جب سبق سے فارغ ہو کر کے گھر جاتے ہیں تو بیٹے کی تجہیز و تکفین ہو جاتی ہے.
یہ تھا سبق کا اہتمام۔ حضرت مفتی محمود صاحب حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے۔ ان کو خبر ملی کہ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت ناساز ہے، تو شیخ کے یہاں خط لکھا کہ جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی عیادت کر لوں اور صرف ایک سبق کا نقصان ہوگا۔ تو شیخ نے لکھا ایک سبق کا نقصان تو بہت ہے، میرے نزدیک 1 گھنٹے کا نقصان بھی لا تلاش ہے، میرے نزدیک 1 گھنٹے کا سبق بھی چھوٹ جائے تو یہ ناقابل تلافی نقصان ہے۔ 1 دن کا سبق، ایک سبق تو بہت دور کی بات، 1 گھنٹے کا بھی چھوٹ جائے تو یہ میرے نزدیک ناقابل تلافی نقصان ہے، شیخ نے لکھا۔ خود حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھتے تھے، تو کہتے ہیں میرے ایک ساتھی محمد حسن نامی تھے، تو ہم لوگ پڑھا کر لیا سبق میں رہتے، اگر استنجے کی ضرورت پیش آ جاتی تو اب فکر ہو جاتی کہ ابھی اگر استنجے کے لیے جاتے ہیں تو سبق چھوٹ جائے گا، سبق کا کچھ حصہ چھوٹ جائے گا، تو اپنے ساتھی کو اشارہ کر دیتے کہ دیکھو میں تو جا رہا ہوں استنجا کرنے کے لیے، تم کوئی اشکال کرو، جب تک اشکال جواب ہوگا تب تک میں آ جاؤں گا۔ دوسرے ساتھی کو جب ضرورت پڑتی تو وہ ان کو اشارہ کر دیتا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں پیشاب کرنے کے لیے، استنجا کرنے کے لیے، تم کوئی اشکال کرو۔ تاکہ ہم لوگ کرتے تھے۔ ایک دن میرا ساتھی گیا استنجا کرنے کے لیے، تو میں نے ایک اشکال کیا کہ علامہ ابن حمام نے یہاں پر یہ لکھا ہے، تو مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں تمہارے ابن حمام سے کہاں تک لڑوں گا، لو ایک واقعہ سنو جب تک تمہارے ساتھی نہیں آتے ہیں۔ واقعہ سنا ہے، اس کے بعد پھر یہ معمول ہو گیا کہ اگر کوئی ساتھی استنجا وغیرہ کے لیے جاتا تب تک مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے کوئی واقعہ سناتے تھے تاکہ ان طلباء کا نقصان نہ ہونے پائے۔ یہ تھا اہتمام درس۔ تو اہتمام درس جس کے لیے جہاں فشانی بھی چاہیے، محنت و مجاہدہ بھی چاہیے۔ آپ چاہیں کہ راحت و آرام کے ساتھ علم حاصل ہو جائے تو راحت و آرام کے ساتھ علم حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف میں یحییٰ ابن کثیر کا یہ قول نقل کیا ہے، لا یستطاع العلم براحۃ الجسم، جسم کے آرام اور راحت کے ساتھ علم حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس علم کے لیے آپ کو اپنے آرام کی قربانی دینی پڑے گی، اپنے اوقات کی قربانی دینی پڑے گی، اپنے خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی، بغیر قربانی کے علم حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ حضرت شیخ الادب رحمۃ اللہ علیہ نے نفحہ میں واقعہ لکھا ہے، علامہ ابن نصیر جزری رحمۃ اللہ علیہ کا جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ بادشاہوں کے بہت قریب تھے، بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے۔ ایک دفعہ وہ بیمار ہو گئے اور بیماری کی وجہ سے انہوں نے گھر میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ بڑے بڑے یہ عہدے دار لوگ بھی ان کی عیادت کے لیے آتے تھے، اطباء وغیرہ بھی آتے تھے۔ ایک دن ایک طبیب آئے اور انہوں نے ان کی بیماری کا علاج کرنا شروع کیا۔ جب قریب ٹھیک ہونے لگے، جب یہ امید ہو گئی کہ اب ہم شفا یاب ہو جائیں گے، تو انہوں نے طبیب کو کچھ سونا دیا اور کہا کہ یہ لو اور آج کے بعد نہ آنا علاج کرنے کے لیے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا، ارے پورا علاج کر لی ہوتے ٹھیک ہو جاتے۔ کہا کہ تم نہیں جانتے، ابھی ٹھیک ہو جاؤں گا میں، پھر انہیں عہدوں پر اور منصبوں پر فائز کر دیا جاؤں گا میں، تو میں اس کی وجہ سے اپنے علم کی صلاحیت نہیں رکھوں، علم کی نوبت مجھے علمی کام کی نوبت نہیں آ پائے گی، اسی میں مشغول رہوں گا میں۔ اس لیے میں اپنی بیماری کو ترجیح دیتا ہوں، بیمار رہوں گا مجھے وہ عہدے نہیں ملیں گے، وہ منصب نہیں ملیں گے، تو میں سوئی کے ساتھ علمی کام کروں گا، علم میں مشغول رہوں گا۔ چنانچہ انہوں نے اسی زمانے میں النہایہ فی غریب الحدیث والاثر لکھی، جامع الاصول لکھی، اور بھی کچھ کتابیں لکھی اس زمانے میں۔ دیکھیے انہوں نے کتنی قربانی دی، اپنی علم کی طلب میں، علمی شغل کے لیے اپنی بیماری کو ترجیح دیا، جسم کی بیکاری کو پسند کر لیا، لیکن اپنے علم کا نقصان برداشت نہیں کیا۔
اس کا نام ہے اہتمام، اس کا نام ہے حرص علی العلم۔ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ طالب علم کے اندر 4 باتوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر 4 باتیں طالب علم کے اندر پائی جائیں گے تو جا کر کے وہ طالب علم کامیاب ہوگا۔ سب سے پہلی چیز عقل ہے، اگر عقل ہی نہ ہو تو اس کو کچھ سمجھانا کچھ سکھانا ہی بیکار ہے۔ دوسری چیز فارغ البالی ہے، یکسوئی، فرصت۔ اگر فارغ البالی نہیں ہوگے یا سوئی نہیں ہوگے، دوسری چیزوں میں اس کا ذہن مشغول رہے گا تو کبھی استاد کی بات کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوگی۔ آج ہم نے اپنی مشغولیات کو بڑھا لیا ہے، تعلقات کو بڑھا لیا ہے، جس کی وجہ سے سبق میں یہ حال ہوتا ہے کہ پورا سبق ختم ہو جاتا ہے، یہ پتہ نہیں چلتا کہ استاد نے کیا تقریر کی تھی۔ حتیٰ کہ اگر کوئی چیز بتا کر کے، کوئی اہم بات بتا کر کے اسی منٹ میں اگر پوچھا جاتا ہے کہ ابھی کیا بتایا ہے، اس کا بھی پتہ نہیں رہتا ہے۔ مشغولیات ہم نے اتنی بڑھا لی ہیں، تعلقات اتنے بڑھا لیے ہیں، علائق ہمارے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہم کو علم میں یکسوئی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تیسری چیز کیا لکھا انہوں نے، حرص علی العلم، علم کی حرص۔ جب تک حرص پیدا نہیں ہوگی طالب علم کے اندر تب تک اس کے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ جب حرص پیدا ہو جائے گی تب اس کے لیے مجاہدہ کرنا، قربانی دینا، یہ سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز ہے حافظہ، حفظ۔ اس لیے کہ اگر حافظہ ہی نہیں ہے، اس کا حافظہ انتہائی کمزور ہے، تو اس کو کچھ چیز سکھانا پانی پر لکھنے کی طرح سے ہوگا۔ تو امام اصمعی نے جن 4 چیزوں کا ذکر کیا اس میں ذرا آپ غور کریں، ایک تو فارغ البالی اور دوسرے حرص علم، ان 2 چیزوں کو انہوں نے ذکر کیا۔ 4 چیزوں میں طالب علم کا فارغ البال ہونا چاہیے، یکسو ہونا چاہیے، اس کو علم کے لیے فارغ ہونا چاہیے، اور اس کے اندر علم کی حرص ہونی چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جو علم میں، جس کی وجہ سے ہمارے علم میں پختگی پیدا ہوگی۔ اور ان سب کے ساتھ ایک چیز ہے تواضع۔ اگر آدمی کے اندر تواضع نہ ہو، عجب سے بھرا رہے آدمی، تو ظاہر سی بات ہے جب برتن بھرا رہے گا اس میں پھر دوبارہ کوئی چیز نہیں بھری جا سکتی۔ ہر کجا پستیز آب آ جا رہا، وہ پستی جہاں ہوتی ہے پانی وہیں جاتا ہے نا، کہ اونچائی کی طرف پانی جاتا ہے۔ تو جب ہمارے اندر پستی ہوگی، تواضع ہوگی، عجب اور کبر سے ہم خالی ہوں گے تو ہمارے اندر علم بھرے گا، علم آئے گا۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ تو ہمیں اپنے اندر تواضع چاہیے، اگر تواضع نہیں ہے تو پھر علم حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ شیخ سعدی نے بوسطہ میں ایک نجومی کا واقعہ ذکر کیا، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ ایک ہوشیار جو بہت مشہور نجومی تھا، اس کے پاس ایک شخص دور دراز راستے کا سفر طے کر کے علم حاصل کرنے کے لیے آیا، لیکن جا رہا ہے تو خالی جا رہا ہے۔ تو ہوشیار نے کیا کہا تھا کہ تم عجب سے، کبر سے بھر کر کے آئے تھے، تمہارا برتن بھرا ہوا تھا، اس لیے تم خالی جا رہے ہو۔ اگر تم خالی ہو کر کے آتے تب تمہارے اندر، تمہارا ذہن میں کچھ علم بھرتا۔ عنایہ کی پرشد دیگر چوں پورا، جو برتن پور ہوگا دوبارہ کس طرح سے پھر بھرا جائے گا۔ اس لیے تواضع، اور اس کے بعد ترک معصیت۔ ترک معصیت آدمی گناہ نہ کرے، اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ اللہ کی نافرمانی سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، وقت میں برکت نہیں ہوتی، علم میں برکت نہیں ہوتی، مطالعے میں برکت نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی نافرمانی اللہ کو ان کی ناراضگی مول لینے کا سبب ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور شعر آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ امام شافعی فرماتے ہیں شکوت الی وکیل سوء حفظ فاوصانی الی ترک المعاصی۔ میں نے اپنے استاد وکیل ابن جراح سے اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی تو کیا کہا، فاوصانی الی ترک المعاصی، انہوں نے مجھے گناہ چھوڑنے کی تاکید کی۔ وجہ کیا بیان کیا، فَإِنَّ الْعِلْمَ فَضْلٌ مِّنْ إِلَٰهِ وَفَضْلُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ، کیونکہ یہ علم اللہ کا فضل ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل کسی گناہگار کو، کسی نافرمان بندے کو نہیں ملتا ہے۔ تو جب ہم معصیت سے دور رہیں گے، اللہ کی نافرمانیوں سے دور رہیں گے، تو اس دور رہنے کی وجہ سے ہمارے اندر، ہمارے وقت میں برکت پیدا ہوگی، ہمارے وقت میں برکت ہوگی، علم میں برکت ہوگی، مطالعے میں برکت ہوگی، ہر ایک چیز میں برکت ہوگی۔
اس کے بعد بینی اندر خود علوم انبیاء بے کتاب و بے معید و استاد، اپنے اندر ہم انبیاء کو علوم دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں علم لدنی حاصل ہوگا، اللہ کا فضل ہمیں عطا ہوگا۔ تو ایک چیز ہو گئی گناہوں سے بچنا، تو کئی چیزوں، پہلی چیز ہو گئی آدمی کیا کرے، اپنی نیت درست کرے، اور دوسری چیز ہوئی کہ علم کی عظمت کا استحضار اور اس کی قیمت ہمارے ذہن میں ہو۔ تیسری چیز ہو گئی کہ سبق کا اہتمام کے ساتھ آدمی سبق پڑھے، سبق کا ناغہ نہ کرے۔ چوتھی چیز یہ ہو گئی کہ اس کے لیے مسلسل محنت اور جانفشانی اور محنت کے بغیر آدمی چاہے کامیاب ہو جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ بے قدر القد تکتسب المعالی من طلب الاولی سحر اللیالی، جو آدمی چاہے بلندی چاہتا ہے تو چاہیے کہ وہ راتوں کو جاگے، آدمی جتنی محنت کرتا ہے اسی حساب سے اس کو مرتبے ملتے ہیں۔ اگر آدمی کو موتی چاہیے تو اسے اس کو سمندر میں غوطہ لگانا پڑے گا، چاہے گا کہ سمندر کے کنارے بیٹھ کر کے ہمیں موتی مل جائے تو نہیں ملے گا۔ تو یہ ہمیں مجاہدہ اور جانفشانی علم کے حاصل کرنے کے لیے اختیار کرنی پڑے گی، اور پھر اس کے بعد تواضع، اور پھر آخر میں ہے ترک معصیت۔ جب ان چیزوں کو ہم اپنائیں گے تو ہمارے اندر ہم کو یہ علم حاصل کرنے میں مدد ملے گی، اور اس سے علم کے اندر رسوخ پیدا ہوگا، علم کے اندر پختگی پیدا ہوگی۔ تو کل کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے سب کے پورے اہتمام کے ساتھ، سارے گھنٹیوں کی پابندی، پوری جانفشانی کے ساتھ تکرار و مطالعہ اور مذاکرہ، گھنٹیوں کا اہتمام، یہ سب ہم کریں۔ یہ کہیے کہ صبح سے شام تک ہمارا اوڑھنا اور بچھونا کیا ہو، علم ہو، کتاب ہو، علمی باتیں ہوں، صبح سے شام تک ہمارا اوڑھنا اور بچھونا یہ ہونا چاہیے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو میرے ساتھیوں اور کیا ہے میرے ساتھی یعنی میرے عزیز طلبہ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ علم کے اندر پختگی ہو، ہم علم کے اندر کامیاب ہوں، آئندہ ہمیں بھی پھر یہ انعامات ملیں، ہمیں بھی انعامات عطا کیا جائے، تو ان باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہاں پر بھی ہم کامیاب ہوں گے، اور یہاں کے جان سے جانے کے بعد بھی جہاں ہم رہیں گے وہاں پر کامیاب رہیں گے۔ اس لیے اس بات کی میں درخواست کروں گا کہ مسلسل جانفشانی کے ساتھ اور تواضع کے ساتھ، گناہوں سے پرہیز کے ساتھ ہم علم حاصل کرنے میں مشغول رہیں، تاکہ کامیابی ہمارا قدم چومے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔